میں غدیر شروع کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ میں قرآن سے آپ کو غدیر سناؤں، بڑے بہتر انداز سے، بڑے خوش الہانی کے ساتھ، بڑے بہتر الفاظ کے ساتھ بارگاہ امیر المومنین اور بارگاہ جناب سیدہ میں سجدہ ریز ہوئے میرے واجب الاحترام بھائی منتظر مہدی صاحب، مالک ان کے قلم میں، علم میں، عمل میں، زبان میں، لہن میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ بسم اللہ سرکار۔ بادشاہ حسین سلامت فرمائے، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھی ہے، خدا کہتا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی مالک نہیں شفاعت کا۔ ذرا خدا کا لہجہ سنیے گا، تیور دیکھیے گا، لا یملکون الشفاء، نہیں کوئی مالک شفاعت کا، الا سوائے، میں بالکل عربی گرامر کے اعتبار سے بھی ترجمہ کرو تو یہی بنے، لا یملکون الشفاء، کوئی ملکیت نہیں رکھتا شفاعت کی، الا سوائے، من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا۔ میں غدیر پڑھنے لگا ہوں اور شاید یہ زاویہ پہلی بار ممبر سے استعمال ہو، لیکن میں قرآن سے غدیر پڑھنے لگا ہوں۔ بعض بندے کہتے ہیں ہمیں حدیث میں غدیر نظر آتی ہے، ہمیں قرآن میں غدیر نظر نہیں آتی، تو پھر میلبرن میں ماتمی دستے نے اتنی محبت سے یہ پروگرام بنایا ہے تو پھر آئی قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ میں حدیث سے غدیر کا سہارا نہیں لوں گا، میں کسی اہل سنت کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، قرآن ممبر پہ لے آؤ، قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ میرے مالک ہمیں خبر ہے کہ تیرا اسلوب یہ ہے، تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں، صرف اشارہ دیتا ہے۔ میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے۔ میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا، تم نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے۔ میرے مالک یہ من ہے کون؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا؟ کیا تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے بھیج دیا تیرے پاس، تو بتا دے وہ من ہے کون؟ میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش، اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا، نام اس نے نہیں بتایا، اس نے کہا وہ من ہے۔ قرآن تو بتا وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے، مجھے نشانی بتا، میں اس کی دہلیز پہ جا کے جھکوں، اس سے شفاعت کا طلبگار کروں۔ خدا نے کہا جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے، نام نہیں بتانا، اشارہ دینا ہے۔ میں نے کہا تو اشارہ دے میں پیچھے چلوں۔ قرآن نے کہا پھر آ میرے پاس ایک اشارہ ہے۔ میں نے کہا کون سا اشارہ ہے؟ سورہ یاسین سے آیت بول پڑی، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک لیکن ایک من ہوگا۔ میں نے کہا یہی تو من ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا، میں تجھے اس من کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں۔ میں قرآن کے پیچھے گیا، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے جو ہجرت کی رات بستر میں سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے۔ میں نے کہا تو نے انسانوں میں بتایا، چہرہ تو دکھا، وہ من ہے کون سا؟ قرآن نے کہا تو چہرہ دیکھے گا۔ ایک اور آیت سے سر اٹھایا، فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ۔ میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہوں۔ آیت قرآن میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ قرآن نے فرمایا کل من علیہ فان، ہر چیز فنا، بچے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے۔ اب قرآن کو بھی پتا تھا بندوں نے ہجرت کا بستر والا من بھی نہیں ماننا، بندوں نے وجہ اللہ بھی نہیں ماننا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے، ایک اور آیت نے سر اٹھایا،
उसका मेरे पास भी एक मन छुपा है। मैंने कहा वो मन कौन सा है? आवाज़ है वो मन सल्लज़ी यक़रज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, एक ऐसा मन भी है जो अल्लाह को कर्ज़े देता है। मैंने कहा कुरान वही तो मन ढूंढ रहा हूँ, मुझे बता वो मन कौन सा है। एक और आयत ने सर उठाया, उसे कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। क़यामत वाले दिन एक अल्लाह गवाही देगा, एक वो मन देगा जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। मैंने कहा मेरे मालिक तरस कर दे, रहम कर दे, तू कुरान में निशानियां दिए जा रहा है, नाम नहीं बता रहा, मुझे नाम ढूंढना है। मौलवी कहता बिस्तर भी अली नहीं है, वो झुल्ला भी अली नहीं है, कर्से भी अली नहीं देता, मेरे मालिक नाम बता। फरमाए पैगंबर के दरवाजे पे जा। मैंने रसूल के दरवाजे पे हाथ जोड़े, रसूल ने कहा चल मेरे साथ गदीर के मैदान में, मैं तुझे चेहरा दिखाऊं। मैं गदीर में आया, नबी का मान